البلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، حضرات، سورۃ اعراف میں ہم سابقہ امتوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، بلکہ رسولوں کی جان کے درپے ہوئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اس کے بعد یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی امت کے انکار کے رد عمل کے طور پر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تذکرے پر مشتمل ہے. غزوہ بدر مشرکین عرب پر یا مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی پہلی قسط تھی، اور سورہ توبہ میں اس کی آخری قسط جو ہے اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جہاد کا بین الاقوامی فیز بھی شروع ہو گیا، اور اس کے اعتبار سے سورہ توبہ ہی کے اندر اس کا ایک بڑا حصہ غزوہ تبوک کے تذکرے پر مشتمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی. اور جیسا کہ میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبروں میں اور آپ کی امت اور باقی امتوں میں وہ چیزیں کہ جو مابہل امتیاز ہیں، ان میں سے ایک بات جو کل رہ گئی تھی کہ باقی سب پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں انہیں اقامت دین کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی تو فوراً حکم دیا کہ اب اپنی ہوم لینڈ کو جا کے فتح کرو، اور ان کا ہوم لینڈ فلسطین تھا، اور وہاں پر اس تورات کے احکام کو نافذ کرو. دوسری شریعت دی گئی، اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں خاص طور پر یہ بار بار کہی گئی بات کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے بنی اسرائیل، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہارا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. اب دوسری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، تو اس شریعت کا بھی لازمی تقاضا ہے. یہ بات ہم جا کر اگرچہ پڑھیں گے سورۃ شورى میں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اے نبی تمہارے لیے بھی ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے اسی دین میں سے جس دین کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، اور جو دین وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، اور جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. اب اسی دین کا تقاضا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جاری رہے جب تک عرب کے کیپٹل مکہ مکرمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کا جھنڈا نہ لہراتے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ تھرو اینڈ تھرو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو مختلف فیزز نظر آتے ہیں۔ پہلے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اپنی دعوت کا اعلان نہیں کیا۔ پھر پہلے آپ نے خاندان بنو ہاشم میں اس کا اعلان کیا، پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں آپ نے سب کو دعوت دی، اور اس کے بعد پھر ایک فیض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تو تشدد کی انتہا ہو گئی سن 5 نبوی میں، لہذا انہیں ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ خاندان بنو ہاشم کی پروٹیکشن حاصل تھی ابو طالب کی سرداری میں، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہو سکی قریش کی طرف سے۔ البتہ قریش نے بار بار تقاضا کیا ابو طالب سے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، یعنی محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کرو، لیکن ابو طالب نے کہا نو وے، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنے بچے کی حیثیت سے، یعنی بنو ہاشم کا بچہ ہے تو اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ سن 7 نبوی محرم میں دارالندوہ میں جو ان کی پارلیمنٹ تھی قریش کی، جس میں مختلف خاندانوں کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے اور سارے فیصلے وہاں پر ہوتے تھے، اس میں فیصلہ کر دیا گیا کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور 3 سال تک بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کر چھپ چھپا کر جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آتے تھے۔ ان میں بڑا نمایاں نام حکیم ابن حزام کا ہے، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور دوسرے حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بکریوں کا دودھ دو کر چھپ چھپا کر کہیں سے بس بچوں کے لیے دودھ پہنچا جاتی تھی اندر، باقی کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک کوئی انسان دوست آدمی تھا، وہ اپنا اونٹ غلے سے لدا ہوا وہ دروازے کے پاس چھوڑ دیتا تھا کہ وہ پہرے کے پاس، اور وہ اونٹ جو ہے وہ ایسے چرتے چرتے جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتا تھا، اور کچھ دن کے لیے غلہ جو ہے وہاں پر میسر آ جاتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک فیض ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو ابو طالب کا انتقال ہوا، پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رمضان سن 10 نبوی میں، پھر ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، یعنی قریش کا وہ دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے قریش کا شہر تھا، یہاں کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، یا کسی کرشی کی پروٹیکشن میں کوئی رہ سکتا تھا۔ اب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے تو گویا اب آپ کرشی نہیں رہے، ہاشمی بھی نہیں رہے، کرشی بھی نہیں رہے۔ آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ مانگی لیکن انہیں پناہ نہیں دی۔ آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں سے آپ واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی پناہ لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فیض ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پیسو فیزز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے۔ اور اس کے بعد معراج ہوئی ہے، اور معراج کے ٹھیک 5ویں مہینے اللہ تعالیٰ نے یثرب یعنی مدینہ کی کھڑکی آپ کے لیے کھولی ہے، وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے، وہاں سے آپ کو کمک دی ہے۔ سن 11 نبوی کے محرم میں وہ 5 افراد آپ سے ملے ہیں، یا آپ ان سے ملے ہیں منی میں، اور وہ حضور پر ایمان لائے ہیں۔ اگلے سال 12 افراد آئے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک معلم کا تقاضا کیا ہے۔ اب یہ کیلنڈر جو ہے سیرت النبی کا یہ بڑا اہم ہے۔ اب یہ کون سا سال ہے؟ یہ نبوت کا 12واں سال ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے تقاضے پر انہیں ایک معلم دیا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور آپ نے ان کو مقری بنا کر، قرآن پڑھانے والا بنا کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ 1 سال انہوں نے قرآن پڑھایا، بلکہ صرف دماغ میں نہیں، ان کے دلوں میں اتارا، ان کے خون میں اتارا، اور وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اگلے سال انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی پیشکش کر دی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے اپنے خاندان میں بچے پیدا ہونے والے بچوں کو ٹریٹ کریں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے مہمان ہو گئے، آپ ان کی پروٹیکشن میں مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ تو جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، اس کے بعد پھر 1 سال میں آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائی۔ اب وہ جو مکی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ ان کو کمپیئر کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اور ہی شخصیت ہے، اور یہی جو ہے وہ پوز کرنے کی کوشش کی ہے بعض مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، محمد ایٹ مکہ اور ہے، محمد ایٹ مدینہ اور ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہو تو پھر یہ سب ایک ہی کام ہے جس کے مختلف فیزز تھے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا سینٹرل کور تیار کیا مکہ مکرمہ میں، اور پھر اس میں اضافہ کیا مدینہ منورہ آ کر سابقون الاولون کا، اور پھر جب ایک طاقت بن گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کو، اپنی جان کے، اپنے خون کے پیاسوں کو گویا چیلنج کیا، وہ 8 مہمیں بھیج کر کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں قریش یعنی وائلنٹ ہو کر ریئیکٹ کرتے ہوئے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کے میدان میں ذلیل وخوار کر دیا۔ ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، اور اس سے بڑی شکست، اس سے بڑی بے عزتی، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ امریکہ ایک سپریم پاور آن ارتھ تھا، لیکن وہ اپنے سارے الائز پر کے ساتھ آ کر افغانستان پر حملہ آور ہوا، لیکن اب جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے نکلنے کا، اور اسے وہ راستہ بھی نہیں مل رہا۔ اس سے بڑی بے عزتی امریکہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کو تو غزوہ بدر سے صرف ایک جنگ تھی، اور جنگ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن مکے والوں کے لیے وہ صرف ایک شکست نہیں تھی، ایک بیٹل کی شکست نہیں تھی، وار کی شکست کا وہ پیش خیمہ تھی۔ وہ ایک وار جو ہے وہ ہار گئے تھے، اس کا آغاز ہو گیا تھا غزوہ بدر سے۔ اب وہ کام جو ہے وہ فتح مکہ پر جا کر اپنی انتہا کو پہنچا، اور فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کیلنڈر جو ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں، درمیان کے 3 سال بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم یا روانہ کی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہم سے واسطہ پیش آیا ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کہ قریش اپنے تمام الائز کو لے کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی، 1 مہینے کا محاصرہ کیا انہوں نے مدینہ منورہ کا، 1 مہینے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ یہ شدید سردی کا موسم تھا، رات کو آندھی آئی، اور جب
چل کے اندر ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 ڈگری اور ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، اور اس آندھی سے وہ سارے خیمے اڑ گئے، اور جو 10,000 آدمیوں کا جو کھانا بن رہا تھا وہ دیگیں الٹ گئیں اور ٹینٹوں کو آگ لگ گئی، اور صبح ہوتے ہوتے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ زبردست فتح۔ اس کے بعد سن 6 ہجری کا ایونٹ ہے صلح حدیبیہ۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جھوٹا کبھی نہیں ہوتا نبی کا خواب، لیکن آپ سب جانتے ہیں ہمیں سے ہر شخص کو زندگی میں ایک نہ ایک سچا خواب ضرور آیا ہوتا ہے کہ جو 2 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جا کر ایک دم جب وہ سین آتا ہے تو انسان کہتا یہ تو وہی تھا جو میں نے 6 ماہ پہلے یا 8 سال پہلے، 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ کیونکہ خواب میں پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا کہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ کس سال کا ہے، کس مہینے کا ہے، آج کا ہے، کل کا ہے، پرسوں کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیس کیا کہ ابھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ نہیں کیا گیا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، ورنہ روز وہی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل آ جاتے بتانے کے لیے کہ نہیں اللہ کے رسول یہ اگلے سال ہونا ہے، کیونکہ وہ خواب تو اگلے سال کا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہاں لے گیا، اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نیگوسیشن کے لیے بھیجا، لیکن قریش نے استادیاں لگائیں ان کے ساتھ۔ پہلے تو انہیں دعوت دی کہ پہلے عمرہ کر لو، انہوں نے کہا نو وے، میں اللہ کے رسول کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ پھر اچھا ابھی بیٹھتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، ذرا فلانا آ جائے، فلانا آ جائے، کرتے کرتے 3 دن تک ڈیلے کیا، اور اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی کہ خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آئی کہ یہ افواہ ہے، آپ نے پھر اسے حقیقت سمجھا اور صحابہ کرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو، عہد کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ۔ اب قریش کی پاؤں جلے، کوئی یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ تب انہوں نے سہیل بن عمر جو نیگوسیشن کا ماسٹر تھا اس کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ اب صلح حدیبیہ میں قریش نے اپنی ساری من مانی شرطیں منوائیں۔ یہ پھر ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام شرطیں مانتے چلے گئے، یعنی ایک بالکل ان ایون ایگریمنٹ تھا، ان ایون، ایبسولوٹلی ان ایون۔ صرف ایک جو شرط تھی وہ برابری کی بنیاد پر تھی۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو معاہدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے نا۔ تو جو ایک چیز انہوں نے دی وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے یا قریش سے دوستی کر لے۔ ایک قبیلہ جو قریش کا حلیف تھا پہلے تھے، اس کا ایک دشمن قبیلہ تھا، اس نے بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، آپ کا الائی بن گیا۔ قریش کو غصہ آیا، اچھا ان کی یہ جرت، will teach you lesson۔ لہٰذا انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس قبیلے کو جو ان کا الائی تھا ابھارا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور دوسرے قبیلے کے کچھ افراد قتل کر دیے۔ وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی گئی، آپ ہمیں خون بہا لے کر دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس پر تم خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے؟ تو اس وقت وہ فتح کا ایک نشہ تھا جو چڑھا ہوا تھا، ورنہ حضرت ابو سفیان بعد میں چونکہ ایمان لائے اس لیے ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، لیکن اس وقت قریش کا وہ سردار تھا۔ تو اس نشے میں، فتح کے نشے میں اس نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ ابھی وہ ایلچی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ہوش آ گئی، اور پھر ابو سفیان چل کر مدینے آئے، لیکن کسی نے بات ہی نہیں سنی۔
معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی۔ درمیان میں یعنی اس واقعے سے پہلے عمرہ قضا ادا کر لیا تھا صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں، وہ خواب جو ہے وہ سچا ثابت ہو چکا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ اب ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے، لیکن اس کو سیکرٹ رکھا، اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ بھی غزوہ بدر کی طرح رمضان میں واقع ہوئی، اور رمضان کے بعد آپ کو معلوم ہے 2 ہی مہینے کے بعد عید الاضحیٰ آ جایا کرتی ہے، درمیان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ اب چونکہ حج بالکل سر پر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام قریش ہی کے پاس رہنے دیا، اس کو نہیں چھیڑا۔ یہ بڑی دانش مندی کی بات تھی کہ ایک بڑا لمبا چوڑا ایک پروگرام ہوتا ہے حج کا، اس کو جیسے انہیں ارینج کیا ہوا ہے، جیسے مینج کیا ہوا ہے، جیسے پلان کیا ہوا ہے، ویسے کرنا ہے۔ اگلے سال کا حج یعنی 9 ہجری کا حج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا، یعنی پورے عرب سے مشرکین خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو الاؤ کیا، مسلمانوں نے بھی حج کیا اور مشرکین عرب نے بھی حج کیا اکٹھے۔ اگلے سال یعنی 9 ہجری کا جو حج ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں انتظام لیا، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، یعنی آفیشیل ڈیلیگیشن ہوتا ہے، اس کا امیر بنایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہی حج کا خطبہ دیں گے اور وہی امیر ہوں گے۔ لیکن وہ ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا تھا کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا کہ تم اب حج کے دن یہ پروکلیمیشن جو ہے یہ وہاں پر پڑھ کر سنا دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کی 2 ریزنز تھیں۔ ایک تو عرب کے اس ٹریڈیشن کے مطابق کسی بڑی شخصیت کا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی پروکلیمیشن پڑھ کے سناتا ہے، پروکلیمیشن۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، لہذا حضرت علی ہی سے کہا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت علی سے حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ آیات جا کر ابوبکر کو کنوے کر دو کہ وہ اس پر اعلان کر دے۔ امیر حج حضرت ابوبکر ہی رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ آیات جو تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی۔ وہ آیات کیا تھی کہ اب یہ سرزمین اس پر اللہ کا دین قائم ہوگا، اب یہاں پر شرک نہیں ہو سکے گا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، غور و فکر کر لو، اس کے بعد یا ایمان لے آنا یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب بٹوین دا لائنز ایک اور آپشن بھی تھی، وہ کیا ہے کہ پھر اس سرزمین کو چھوڑ جاؤ۔ یہ جزیرہ نما عرب جو ہے، یہ تکون جو آپ دیکھتے ہیں نقشے میں، یہاں پر اللہ کا دین قائم ہوگا اور اس میں شرک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وہ پہلے 5 رکوع جو ہیں یہ اصل میں اس بات سے متعلق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، اب اس کا وہ فائنل آپریشن جو ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین قائم ہوگا اور شرک کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی بھی مشرک یہاں پر نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد جو 11 رکوع ہوں گے وہ ہوں گے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انٹرنیشنل فیز جو ہے کہ آپ عرب سے باہر نکلیں گے، جس کا آغاز جو ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ میں انشاءاللہ ان آیات پر آؤں گا تو پھر ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ